اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ میں اس کا 41واں باب ہے، 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ میں اس کا 41واں باب اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا داہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند کے شکر اس کے کلام کے لیے، سب کہیں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج خداوند نے ہمیں پھر سے اپنی عبادت کے لیے جمع کیا۔ پرستش کرنا صرف خداوند کو روا ہے، اور یاد رکھیے یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں اگر تو خوشی سے ہو رہا ہے تو خداوند اسے قبول کرے۔ خوشی سے خداوند کرنے والے کو خداوند پسند کرتا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ ہم صرف ایک دوسرے کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ سب کچھ خدا کے ساتھ منافقت کے زمرے میں آ رہا ہے، اگر یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، تو پھر یہ سب کچھ بے سود ہے، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن خداوند پرستش کے لائق ہے۔ یاد رکھیے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ سارے اس کی ستائش کرتے ہیں، سارے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ فرشتے یسایہ نبی کے صحیفے میں 6 باب میں لکھے سرافین اور دوسرے فرشتے 24 گھنٹے اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اس کی ستائش کرتے رہتے ہیں، اسے قدوس 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 رب الافواج کہتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ انسان بھی اس کی ستائش کرتا ہے۔ انسان بھی جب وہی ہمارا خالق ہے تو اسے اچھا جانتے رہے، اسے اچھا گنتے رہے، اسے اچھا پکارتے رہے، تو پھر ہماری زندگی کے جو برے اور تلخ لمحات ہیں وہ یقیناً خداوند ختم کرے گا اور ہمیں ایمانداروں میں شامل کرے گا۔ خداوند صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کا اقرار کریں۔ دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری قومیں بستی ہیں، بہت سارے لوگ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن اچھا وہی ہے، بہتر وہی ہے، کامیاب وہی ہے جو سچے خدا کو مانتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جب آپ خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دل سے عبادت کیا کریں، دل سے اس کی ستائش کیا کریں۔ یسوع سیدھے سامری عورت سے یوحنا کے انجیل بیان میں 4 باب میں کہا، یسوع نے سامری عورت سے باتیں کرتے ہوئے، تم جس کو نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آسمان پر ایک خدا موجود ہے، وہ خود تو آسمان پر رہتا ہے، لیکن زبور میں لکھتا ہے کہ وہ زمین پر خاکساروں کی پرواہ کرتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے۔ جب وہ ہماری فکر کرتا ہے تو ہمیں اس کی حضوری میں اس کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ آج جو میرے پاس خداوند کی باتیں ہیں جو میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں وہ بڑی ضروری ہیں۔ ہم کئی دفعہ جب پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں، تو پھر کبھی کبھی ہمارے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شاید خداوند ہم سے بہت دور ہو گیا ہے۔ ہمارے جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خداوند کو بڑے کس کے لگ رہے ہوتے ہیں کہ
خداوند نے یہ بیماری میرے گھر میں ڈال دی، اس طرح کی بہت ساری باتیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ پھر جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھا ہے، جو میں نے آج ضروری جانا، وہ اس بات کا اقرار ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو یقین دلانے کی پوری صحیح کر رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ. خدا نے کہا تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا. خدا کو یہ کہنا پڑا ہے، یقین دلانا ضروری ہو گیا ہے انسان کو. سب کچھ دیکھا. بنی اسرائیل ایک ایسا شاہکار نمونہ رہا ہے بائبل مقدس کی تاریخ میں جس نے خدا کو بہت قریب سے دیکھا. آسمان سے من اترتا ہے، چٹانوں سے پانی نکلتا ہے، آسمان سے بٹیر گرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگوں نے جی بھر کے کھایا لیکن بڑبڑانا نہ چھوڑا. وہ خدا کو کوسنا نہیں چھوڑتے تھے. دھوپ ہوتی تھی تب بھی موسیٰ کو بڑبڑاتے تھے، جب رات میں اندھیرا ہو گیا ہے تب بھی موسیٰ پر بڑبڑا رہے تھے. لیکن خدا کی قربت ذرا دیکھیے کہ خدا دن کو بادل بن کر سایہ کیے رکھتا اور رات کو آگ کا ستون بن کے روشنی کو دور کرتا ہے. خدا کے شاہکار بنی اسرائیل کے ساتھ نمونے اتنے زیادہ رہے ہیں کہ خدا نے انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن وہ پھر بھی خدا ان کے ساتھ کا اقرار نہیں کرتے تھے. بالکل آج ہم جب دنیا میں حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، خدا ان کی ساری برکتیں ہوتی ہیں، خدا ان کی ساری رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کرتے. ہم ان کا استعمال کم کرتے ہیں اور بعد والی چیزوں کی طرف دھیان زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خدا ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، زندگی کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ آ گئی ہو، ہمارے گرد شیطان نے گھیرا کتنا ہی تنگ کیوں نہ کر لیا ہو، تو پریشان نہ ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں. خدا ہمیں پریشان بھی نہیں رہنے دیتا. پطرس کے خط میں لکھا ہے، پطرس کہتا ہے اپنی فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. خدا ہمیں کبھی پریشان بھی نہیں رہنے دیتا. لیکن ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، ہم خود ایسا کرتے کہ پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی. ہم خود ایسا کرتے کہ گناہ ہماری پریشانیاں بن جاتے. ہم خود ایسا کر لیتے، خاندانی تکلیفیں ہماری پریشانیاں بن جاتی. ہم خود ایسا کرتے، ہمارے لڑائی جھگڑے ہماری پریشانیاں بن جاتی. لیکن میں ایک بات سکھانا چاہتا ہوں، لڑائی یا جھگڑے چھوڑے، اپنی فکریں خداوند پر ڈال. جب آپ اس کے تعلق ہو جائیں گے، جب آپ اس کی ہر بات کا یقین کرنا شروع کریں گے تو گھر سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں. خدا ایسی بدروحوں کو نکال دے، خدا ایسی ابلیسی تاثیروں کو نکال دے. کوئی بیماری نہیں آئے گی. لکھا ہے تو میری عبادت کر تو میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو ختم کر دوں گا. یہ خداوند کا وعدہ ہے. اسے کہا میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. تو پھر ضروری عمل یہ ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ رہتے ہوئے اتنے سارے وعدوں کو پورا کرنے کا اقرار کر رہا ہے تو سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ پھر ہم سب کچھ خداوند پر ڈال دیں. صرف ہمارا کام اتنا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اسے ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں. جب آپ خداوند کے حکم کے مطابق چلنے اور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر خداوند آپ کو کسی بھی آزمائش میں پڑنے نہیں. شیطان آزمائشیں ڈالتا اور انسان کے خدا کے درمیان خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یسوع بھی جب بیابان میں شیطان سے آزمایا گیا تو ہماری طرح کا انسان تھا اور اسی انسانی جسم میں ہوتے ہوئے خداوند یسوع نے بھی شیطان کی ساری آزمائشوں کا سامنا کیا اور مقابلہ کیا اور ان پر فتح یابی حاصل کی، کامیابی حاصل کی. تو سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ ہم بھی اسی فانی جسم میں رہتے ہوئے شیطان کی آزمائشوں کا مقابلہ کریں. اور پھر خداوند کہتا ہے کہ میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں. دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے. جب آپ ایسا کریں گے، جب ہم سب خداوند پر ہمیشہ توکل
ساری جو سازش ہے، جو ان کی کاوشیں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائیں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں یہ تیرے لیے کروں گا، میں یہ تیرے لیے سب کچھ ممکن کروں گا کہ وہ رسوا ہوں گے، وہ میرے نزدیک اور برے ہو جائیں گے۔ خدا کہتا ہے کہ ان کا وجود اچھائیوں میں کبھی نہیں ہوگا، ان کا وجود اچھے لوگوں میں کبھی نہیں ہوگا۔ وہ جو تجھ سے لڑتے ہیں، کس سے؟ جو خدا کا طالب ہے، وہ جو خدا کو مانتا ہے، وہ جو خداوند کا اقرار کرتا ہے، اگر وہ خداوند سے اچھی طرح جڑ گیا ہے تو خداوند وعدہ کرتا ہے جو تجھ سے جھگڑے گا میں اسے ناچیز سمجھوں گا۔ ذرا یاد کریے، خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تیری قوم کو ریت کے ذروں کی مانند اور آسمان کے تاروں کی مانند بڑا کروں گا، بڑھاؤں گا، سرفراز کروں گا۔ اور خداوند نے وعدہ کرتے ہوئے، عہد باندھتے ہوئے کہا کہ جو تیری تذہیب کرے گا، جو تیری بے عزتی کرے گا، میں اسے حقیر جانوں گا، جو تیری عزت کرے گا میں اسے سرفراز کروں گا۔ اور خداوند وہی وعدہ داؤد کی زبان میں یہاں پر دہراتا ہے اور یسایہ کی زبان میں یہاں پر دہراتا ہے کہ وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں میں انہیں ناچیز سمجھوں گا، میں انہیں حقیر جانوں گا، میں انہیں اچھا نہیں سمجھوں گا۔ اور خداوند کہتا ہے کہ میں انہیں ہلاک کر دوں گا، میں انہیں زمین سے ختم کر دوں گا، میں انہیں زندوں کی زمین سے نکال دوں گا۔ میں آپ سے ایک یہ بات اسی لیے ماننا چاہتا ہوں کہ جب آپ ہر ایک چیز کی ذمہ داری خداوند کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، جب بچوں کو مخصوص کیا جاتا ہے تو یہاں پر خداوند کے سامنے خداوند کے حضور میں کچھ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، خداوند کے خادم دہراتے اور کہتے ہیں کہ خدا آپ سے اس بچے کی پرورش تیرے ہاتھوں میں ہے، تو اس کی حفاظت کر، تو اسے بچا۔ تو میرا ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تب بچے بیمار بھی نہیں ہوتے جب آپ ٹائم سے خداوند کے پاس ان کو لاتے۔ اگر بہت سارے خاندان جب ایسا کر رہے ہوتے تو میں نے دیکھا کہ بچے بہت بیمار ہوتے ہوئے بھی نظر آئے، بہت پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے ان کے والدین۔ لیکن بالکل اسی طرح یہ معاملہ بھی ایسی ہے، جب آپ اپنے ہر کام کی فکر خداوند کو دے دیتے ہیں، جب آپ اپنے ہر کام کی پریشانی خداوند کو دے دیتے ہیں، تو پھر خدا ایسے سارے دائروں کو ختم کر دیتا ہے جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو سنبھالنے کی قدرت ہے، یہ اپنے ذہن میں ہمیشہ کام کرے۔ جہاں پر بعد میں آیت میں لکھا ہے تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز نابود ہو جائے۔ وہ جو تجھ سے لڑتے ہیں خداوند کہتا ہے کہ وہ ان کا وجود ختم ہو جائے، خداوند انہیں زمین پر رہنے نہیں دے گا۔ اور خداوند کہتا ہے کہ تو انہیں ڈھونڈے گا مارنے کے لیے، لیکن میں انہیں پہلے ہی ختم کر دوں، میں تیرے رستے کے کانٹوں کو جلد دور کر دوں گا۔ تو میں ایک بات اسی حوالے سے عملی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خداوند کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ کے رستوں کو صاف کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے جب یوحنا استباغی یسوع کی راہ پہ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ نہ ہموار رستے ہموار کیے جائیں گے، ٹیلے ہموار کر دیے جائیں گے، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا کیا جائے گا۔ اور جب ہم خود سیدھے ہو جائیں گے تو خداوند ہمارے رستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا شروع کرے گا۔ جب خداوند ہمارے راہ سیدھے بنانا شروع کرے گا تو پھر ہمارے رستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، شیطان کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی، شیطان کو کہیں بھی رستہ نہیں ملے گا۔ جب رستہ نہیں ملے گا تو ہم نجات یافتہ جلد ہو جائیں گے، ہم جلد خداوند کے پاس پہنچ جائیں گے، پھر موت بھی ہمیں خداوند سے جدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ان باتوں کو گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں۔ تیرہویں آیت جو آخری ہے، میں آپ کے ساتھ ان باتوں کو دوبارہ سے ایک اور طریقے سے بانٹنا چاہتا ہوں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرا داہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا ڈر مت، میں تیری مدد کروں۔ انسان کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ پھنسا ہو، خداوند کا ساتھ ہمیشہ رہا، بلکہ نہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کا اقرار ہے، یہ داؤد کا ایمان ہے جو شروع سے کہتا ہے کہ خداوند میرا طوفان ہے، مجھے کبھی نہ ہوگی۔ وہ اقرار کر رہا ہے، ایمان رکھ رہا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ جب وہ میرے ساتھ ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب وہ میرے ساتھ ہے تو خطرہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے میرے ایمان سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کا اقرار ہے، وہ ایمان رکھ رہا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا
وہ بانٹ رہا ہے کہ میں کس طرح سے راست بازی میں شامل ہو گیا. کہا تو نے میرے سر پر تیل بھرا, کہا تو نے مجھے پاک کیا, تو نے مجھے اپنے لیے چن لیا. یہ غلام ہم سبوں کے لیے کرتا ہے, یہ صرف داؤد کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سبوں کے لیے. وہ اپنے سینگ سے جس سے نبیوں کو چنتا تھا, ہمارے لیے ہمیں بھی چن لیا ہے. یسوع نے اپنے خون کو ڈال کر ہمیں چنا, اپنے خون کو ہم سبوں پر ڈالا, اپنے چھینٹے ہم سبوں پر ڈالے. اس نے اپنے خون سے ہم سبوں کو پاک کر کے خرید لیا. اس لیے پولس کہتا ہے رومیو خط میں کہ تم اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے. اب جب یسوع نے ہمیں خون سے خرید دیا ہے تو پھر پریشان نہیں ہوئیے گا, اپنے آپ کو خطروں سے الگ محسوس کرے کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ. یسوع نے کہا کہ میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا, میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا. اس لیے خداوند پر دل سے ایمان رکھیں, یقین کریے خداوند اپنے طالبوں کی فکر کرتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ شیر بکر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرا طالب کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا. صرف بھوک کی بات نہیں ہے, زندگی کی ہر چیز کی ضرورت کی بات ہے کہ خداوند ہمیں ہر طرح کی ضرورتوں سے آسودہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, قوت رکھتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو خداوند کے پاس رکھیں اور ایمان رکھیے کہ خداوند جو قادر مطلق ہے, خداوند جو ہمیں سنبھالتا ہے, وہ اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے, وہ ہمیں ضرور محفوظ کرے گا. یہ کرونا کی وبا جو زمین پر آئی ہے, خداوند جلد ہمیں نکالے گا اور وہ دن جلد آنے والے ہیں. اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو اپنی کامل برکت اور مبارک حالی سے نوازیں. سب کو جھکائے اور دعا